کہ یہ میں اس نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہوں جنہوں نے بھائیوں کو ان کا حق دیا ہے، نہ یہ کہ ان کے حق پہ قبضہ کیا ہے۔ درست فرمایا، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات ہے اور تربیت کی بات بھی ہے مہروز بھائی۔ تو ہمارا بھی یہ ذہن ہونا چاہیے، دنیا کا پیسہ ہمارے پاس کیا پیسہ ہے؟ کوئی بھی دنیا میں ابھی جیسے مہروز بھائی آدمی ہوگا، کوئی قارون جتنا خزانہ تو نہیں ہوگا نا کسی کے پاس، کسی کے پاس نہیں۔ قارون جتنا خزانہ باقی نہ رہا تو یہ جو ہے یہ کہاں باقی رہے گا، جس کو بندہ تھوڑا ہی سوچ رہا ہوتا ہے۔ اور بھی مطلب دولت کا نشہ یہ وہ ہے کہ جو بھوکا اس کا سیر ہوتا نہیں، بندے کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ تو یہ نہ رہا تھا، نہ رہا ہے، اور نہ ہی یوں ہی باقی رہے گا۔ زمین پہلے کس کی تھی؟ ابا جی کی۔ ابا جی سے پہلے کس کی تھی؟ دادا جی کی۔ دادا جی سے پہلے کس کی تھی؟ انہوں نے کسی اور سے خریدی تھی، انہوں نے کسی اور سے خریدی، اس کی نہ رہی، اس کی بک گئی۔ دادا کا انتقال ہو گیا، ابا جی کے پاس آ گئی، دادا کی بھی نہیں رہی۔ ابا جی کا انتقال ہوا ہے، ابھی یہ وراثت میں میرے حصے میں آ گئی، اور کل کو جب میرا انتقال ہوگا تو یہ آگے ہی جائے گی، میرے پاس بھی نہیں رہے گی۔ تو جس شے نے بندے کے پاس ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے، اس شے کی خاطر ہمیشہ والے عذاب کی طرف بندہ قدم جو ہے وہ کیوں بڑھائے، کیوں اس طرف جائے، جہنم کے دردناک عذاب کی طرف؟ کسی کے حق پر جو ہے وہ قبضہ کر کے کھا کے حق مار کے لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ مہروز بھائی، سگے بھائیوں کا، بہنوں کا، رشتہ داروں کا، مطلب یوں اس طرح سے کر کے لوگ قبضے بھی کر جاتے ہیں مہروز بھائی۔ حضرت قبضہ کر لیتے ہیں، پھر جو الفاظ کہتے ہیں نا، میں تو مدنی چینل پر عرض نہیں کر سکتا، لیکن ناظرین سمجھ لیں گے کیا کہتے ہیں، کہ ان الفاظ کو میں ہلکا کہہ کے کہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اب تپڑ ہے نا، طاقت ہے، توبہ توبہ، لے کے دکھاؤ، اللہ معاف کرے، توبہ، یہ انداز ہے۔ آپ دیکھیے ذرا سا اختیار آ جائے نا، اصل میں انسان کا ظرف جو ہے نا بہت چھوٹا ہے جی، ذرا سا اسے اختیار مل جائے تو ہوتا کیا ہے، یہ دعویٰ کرنے لگتا ہے کہ ایسا کر کے دکھاؤ، اب دیکھیں گے، ہمت ہے تو ہمارے سامنے آؤ، رکھ لیا جیب میں، جاؤ کرو کیا کرتے ہو۔ جی، یہ انسان کے پاس ذرا سا اتنا سا اختیار آتا ہے نا، اس کی حرکتیں یہ ہو جاتی ہیں، اس کا ایٹیٹیوڈ ایسے چینج ہوتا ہے۔ صحیح، قربان جائیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اور آپ کی عطائے دستگیری پہ، کہ ساری کائنات کے خزانوں کی کنجیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ اختیار ایسا ہے، تصرف ایسا ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ آ کے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ حکم کریں پہاڑوں کو پلٹ دو، آپ حکم کریں ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دو، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن تعلیمات کیا ہیں؟ معاف کرو، درگزر کرو، حقدار کو اس کا حق دو، اچھا غیروں کو دو، غیر تو غیر کافروں کو دو، جو ان کا حق بنتا ہے وہ دو۔ لیکن آج ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے عاشق جو ہیں، ہم اپنے اوپر غور کریں۔ عدنان بھائی، جب خیر کی بات آتی ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ جی کوئی اسکیم ہے، کسی میں فائدہ ہو رہا ہے، تو میں کیا چاہوں گا؟ میں چاہوں گا سب سے پہلے میرے بیٹے کو، میرے بھائی کو، میرے ابو جی کو فائدہ پہنچے۔ تو یہ جو شریعت کی تعلیمات ہیں یقیناً ساری کائنات کے لیے، انس و جان کے لیے ہیں، لیکن سب سے پہلا مصداق یا سب سے پہلا فائدہ کس کو اٹھانا چاہیے؟ صاحب ایمان کو، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے، غلام ہے، اس کو تو سب سے پہلے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس کو فائدہ پہنچے گا بھی زیادہ۔ علماء نے لکھا ہے نا، وہ ابو لہب والی روایت کے ضمن میں، کہ جب اس سخت کافر کو فیضان ملا ہے، محروم نہیں رہا، تو ایک مسلمان عاشق رسول کی شان کیا ہوگی کہ جب وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منائے گا۔ تو اسی طرح تعلیمات مصطفیٰ ہیں، سلمان بھائی ان پہ عمل